بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہی دن میں حروف مد پڑھنا سیکھے، مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ السلام علیکم، آج ہم آپ کو حروف مد کے بارے میں مکمل رہنمائی دیں گے انشاءاللہ۔ اس سبق میں آپ سیکھیں گے کہ الف مد، واو مد اور یائے مد کو صحیح طریقے سے کیسے پڑھا جاتا ہے، حروف مد کی پہچان کیا ہے، حروف مد کی آواز کیسے ہوگی، آسان مسالے ہیں قرآن پاک میں حروف مد کی درست ادائیگی بچوں اور بڑوں کے لیے آسان طریقے سے۔ اس سبق کو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حروف مد کو درست انداز میں پڑھنا سیکھیں گے۔ الف مد، واو مد، یائے مد۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان حروف مد کو آسان انداز میں سیکھیں گے۔ حروف مد قرآن کریم کی خوبصورت اور درست تلفظ کی بنیاد ہیں۔ ان حروف کی صحیح پہچان اور ادائیگی سے تلاوت مزید واضح اور دل نشین ہوگی۔ اس سبق میں آپ سیکھیں گے حروف مد کیا ہیں، الف مد کو کیسے پڑھیں، واو مد کو کیسے پڑھیں، یائے مد کو کیسے پڑھیں گے، قرآن پاک میں حروف مد کی پہچان، صحیح تلفظ اور عام غلطیوں سے بچنے کا طریقہ۔ اگر آپ ویڈیو کو مکمل توجہ کے ساتھ شروع سے آخر تک دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ مشق کریں گے تو انشاءاللہ تعالی حروف مد کی پہچان اور ان کا صحیح تلفظ آسانی سے سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو پیغام قرآن و اسلام چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کرنا ہے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبایا کریں تاکہ قرآن کریم کی تعلیم اور تجوید کے مزید اسباق جو ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ حروف مد کی مکمل رہنمائی بچوں اور بڑوں کے لیے۔ حروف مد 3 ہیں، جیسا کہ یہاں پہ ریڈ کلر میں الف مد اور گرین کلر میں واو مد اور بلو کلر میں یائے مد، ٹھیک ہے؟ تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ الف مد کس طرح کا ہوتا ہے اور واو مد کس طرح سے ہوتا ہے اور یائے مد کس طرح سے ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو بتایا جائے گا کہ ان کو ہم نے کتنا لمبا کرنا ہے اور اس سے ہماری جو تلاوت ہے وہ کتنی خوبصورت لگے گی نا قرآن پاک میں کرتے ہوئے۔ جیسے اتار چڑھاؤ ہوتا ہے ایک چیز کا، اگر ہم اس کو برابر سیم پڑھ دیں گے تو ہماری تلاوت ذرا بھی خوبصورت نہیں لگے گی۔ اگر ہم اس طریقے سے مکمل ادائیگی کے ساتھ کریں گے کہ حروف مد کی ہمیں پہچان ہوگی اور ہم نے حرکات کو جلدی سے پڑھنا ہے، حروف مد کو تھوڑا کھینچ کے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، تو پھر ہماری آواز بھی تھوڑی خوبصورت ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے الف مد کی پہچان کرواؤں گی کہ الف مد سے پہلے کوئی بھی حرف ہوگا اس پر زبر ہوگی اور الف ساکن ہوگا اور آواز کو لمبا کریں گے ایک الف یعنی 2 حرکت کے برابر۔ جیسے یہاں پہ مثالیں ہیں، آپ دیکھیں یہاں پہ با کے اوپر زبر ہے اور ساتھ جو خالی الف ہے اس کو الف مد کہا جاتا ہے۔ اب کوئی بھی آپ حرف لیں گے نا نورانی قاعدے سے بھی، آپ نے دیکھنا ہے کہ الف خالی سے پہلے والے حرف پہ زبر آ رہی ہے یا تک، ٹھیک ہے، اور ساتھ جو خالی الف ہوگا اس کو الف مد کہا جائے گا۔ تو اس کو ہم نے ایک الف یعنی 2 حرکت کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ جیسے یہاں پر مثالیں ہیں، با پر زبر ہے ڈیئر کڈز اور ساتھ جو خالی الف ہے یہ الف مد ہے، اس کو الف مد کہا جاتا ہے۔ تو آپ کی ایک دن میں ہی قرآن پاک میں یہ مسٹیک ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ سب بڑوں نے بھی دیکھنا ہے کہ ہماری واقعی یہ مسٹیک ہو رہی ہے یہاں پر۔ اگر آپ کو اس سے پہلے نہیں پتا تو ضرور اس پہ توجہ دیجیے۔ آپ دیکھیں تا پر زبر ہے، ساتھ جو خالی الف ہے یہ الف مد آ رہا ہے۔ جیسے قاف پر زبر ہے اور ساتھ خالی الف یہ الف مد ہے۔ اب نون پر زبر ہے، ساتھ خالی الف الف مد ہے۔ اب دیکھیں کاف کو چھوڑ کے تا پر آ جائیے، تا پر زبر ہے، ساتھ خالی الف الف مد ہے۔ اور یہ یاد رکھنا ہے کہ جو حروف لائٹ ساؤنڈ میں پڑھے جائیں گے ان کے ساتھ الف مد کی ساؤنڈ بھی لائٹ ہی ہوگی اور جو حروف ہیوی ہوں گے ان کے ساتھ جو ہے حروف مد کی ساؤنڈ بھی ہیوی ادا کریں گے۔ تو یہاں دیکھیے با پر زبر ہے، ساتھ خالی الف الف مد ہے، اس کو پڑھیں گے با الف زبر با، زیادہ کھینچنا نہیں لمبا نہیں کرنا۔ تا پر زبر ہے، ساتھ خالی الف کیا ہے الف مد، تا الف زبر تا۔ اگر آپ بچوں کو پڑھا رہی ہیں ان کو واضح کر کے پوچھیں کہ بیٹا الف مد سے پہلے کوئی بھی حرف آ رہا ہے اس پر کون سی حرکت آ رہی ہے، تو وہ بولیں گے زبر آ رہی ہے۔ تو آپ نے پھر پوچھنا ساتھ جو خالی الف ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے، الف مد کہا جاتا ہے۔ تو بہت آسان ہو جاتا ہے بچوں کو پڑھانا۔ تو آگے دیکھتے ہیں، جیسے قاف ہے، قاف ہیوی ساؤنڈ میں سے ہے، اس کے ساتھ الف مد کی ساؤنڈ بھی ہیوی ہوگی۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال قال۔
نون الف زبر نا، را زبر را، نار نار، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتاب، با زیر بی، کتابی کتابی۔ ٹھیک ہے، آگے مزید اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے، اب ہم اس کی آواز، اب 2 الف ہیں، ایک الف پر زبر ہیں اور 7 خالی الف ہے۔ میں نے یہ الگ الگ اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کو یاد کرنا آسان ہو جائے کہ یہ الف مد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی آواز کیا ہوگی؟ حمزہ، حمزہ زبر آ آ۔ آپ دیکھیں با پر زبر ہیں اور یہاں پر ملٹی پلائی آگے الف ہیں، تو الف خالی ہیں، با پر زبر ہے۔ جب ہم با کو الف کے ساتھ جوڑ دیں گے تو یہ با الف، یعنی کہ با پر زبر ہے، 7 خالی الف، الف مد ہوگا، با الف زبر با۔ ڈے کڈس اب ہے را، را پر زبر ہیں، 7 خالی الف کیا ہے؟ الف مد، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ را پر زبر ہے تو را کو ہیوی پڑھنا ہے، تو الف مد کی ساؤنڈ بھی ہیوی ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ نے الف سے لے کے یا تک دیکھنا ہے کہ الف خالی سے پہلے کوئی بھی حرف ہوگا اس پر زبر ہی آئے گی۔ را الف زبر را، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے حروف مد تھے۔ تو آگے ہم واو مد کے بارے میں جانیں گے کہ واو مد کی آواز کیسی ہوتی ہے اور واو مد کس طرح کا ہوتا ہے۔ تو ڈے کی یہاں پہ دیکھیے واو مد ساکن ہوگا، اس کی پہچان ہے واو مد سے پہلے کوئی بھی حرف ہوگا اس پر پیش آئے گی اور واو ساکن ہوگا اور اس کی آواز لمبی کریں گے 2 حرکے کے برابر، یعنی 1 الف کے برابر کھینچنا، ٹھیک ہے، زیادہ نہیں کھینچنا اس کو۔ تو آئیے ہم اس کی مزید مثالیں دیکھتے ہیں واو مد کی۔ اب دیکھیں واو مد سے پہلے حرف پر پیش ہوگی اور اس کے بعد جو واو آئے گا تو آواز لمبی او او، حمزہ پر پیش ہے، 7 واو مد ہے، پڑھی جائے گی او، زیادہ لمبا نہیں، سے 2 حرف کے برابر، یعنی کہ 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ اب اس کی آسان مثالیں ہیں، سے دیکھیں کہ یہاں پر نون کے اوپر پیش ہے، 7 واو مد ہے، نون، واو پیش نو، جو حرف باری ہیں جو ہیوی ہیں ان کو ہیوی ہی پڑھنا ہے۔ قاف، واو پیش کو، دال، واو پیش دو، لام، واو پیش لو، را باری پڑھیں گے، ہیوی پڑھیں گے، کیونکہ را پر زبر ہو، پیش ہو تو ہم نے اس کو ہیوی پڑھنا ہوتا ہے، تو حروف مد میں بھی اس کی آواز ہیوی ہی ہوگی۔ را، واو پیش رو، سین، واو پیش سو، تا، واو پیش تو، می، واو پیش مو۔ ہاں کو ہم نے مڈل تھروٹ سے ادا کرنا ہے، گلے کے درمیان سے، ہاں، واو پیش ہو، ہو، اس کو ہو نہیں پڑھنا، ہو، ہو، دال، واو پیش دو۔ اب ہم واو مد کی مزید مثالیں دیکھیں گے بچوں کے لیے مشق۔ نون، واو پیش نو، قاف، واو پیش قو، دال، واو پیش دو، را، واو پیش رو، سین، واو پیش سو۔ اب دیکھیں کہ ہم نے اوپر جو نون واو پیش نو لکھا تھا اس کو ہم نیچے الفاظ کی صورت پہ لے آئیں گے، تو نون واو پیش نو، را، نورا، نورا، اس طریقے سے ہم قرآن پاک میں پڑھیں گے۔ جب ہم 2 حرفوں کو اکٹھا پڑھیں گے یا 3 کو اکٹھا پڑھیں گے تو ہم نے اس طریقے سے واو مد کی آواز کو تھوڑا کھینچنا ہے، 2 حرکے کے برابر لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ لمبا نہیں کرنا، تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پہ ہم نے حروف مد واو ادا کیا ہے، نورا، نورا ہے۔ قاف کو ہیوی ساؤنڈ میں تو واو کی ساؤنڈ بھی ہیوی ہوگی واو مد کی۔ اب دیکھیں کاف پر پیش ہے اور ساتھ واو ساکن کیا ہے؟ واو مد ہے۔ قولا، اس کو قولا نہیں پڑھا جائے گا، جلدی جلدی اس کو نہیں بالکل بھی پڑھنا آپ نے، تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پہ آپ نے واو مد ادا کیا ہے۔ قولا، اب ہے رسولا۔ تو پیارے بچوں آپ دیکھیں کہ واو ساکن سے پہلے سین پر کون سی حرکت آ رہی ہے؟ پیش، ٹھیک ہے، اور سین پیش کے ساتھ واو خالی کیا ہے؟ واو مد، تو اس کو کتنا لمبا کریں گے؟ 2 حرکے کے برابر، رسولا، رسولا۔ ڈیر کی دیکھیں کہ سین پیش کے ساتھ واو ساکن کیا ہے؟ واو مد ہے، اور واو مد سے پہلے سین پر کون سی حرکت آ رہی ہے؟ پیش، تو واو مد سے پہلے کوئی بھی حرف ہوگا اس پر پیش ہی آئے گی، اس کو 2 حرکے کے برابر لمبا کرنا ہے، سیم آپ نے نہیں پڑھنا، تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے یہاں پہ واو مد ادا کیا ہے یا نہیں کیا؟ جب آپ کریں گی تو آپ کو پتہ چلے گا۔ سوقا، آگے یوسف، یوسف، یا پیش کے ساتھ واو ساکن کیا ہے؟ واو مد ہے، اور یا پر کون سی حرکت آ رہی ہے؟ پیش آ رہی ہے، اور یا پیش کے ساتھ واو مد آ رہا ہے، کوئی بھی حرف ہوگا واو مد سے پہلے اس حرف پر پیش ہی آئے گی، اس پڑھے گی یوسف،
یوسف، ٹھیک ہے، سیم نہیں پڑھنا، آپ نے واو مد کو الگ سے کر کے پڑھنا تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پہ واو مد کو ادا کیا ہے۔ تو اب آپ نے بچوں سے سوال جواب کی صورت میں پوچھنا ہے کہ واو مد سے پہلے کون سی حرکت آتی ہے؟ پیش۔ واو مد سے پہلے کون سی حرکت آتی ہے؟ پیش۔ واو مد کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ او او او، ٹھیک ہے، آپ نے اس طریقے سے کوسچن آنسر کی صورت میں پوچھنا ہے تاکہ بچوں کو حروف مد کی اچھے سے پہچان ہو سکے۔ اب بچوں سے پوچھے کہ نورو میں واو مد کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، اگر وہ صحیح جواب دیں تو سمجھ دیں کہ بچوں کو حروف مد کی پہچان ہو گئی ہے۔ نون پیش کے ساتھ جو واو ساکن آ رہا ہے اس کو واو مد کہتے ہیں۔ تو ڈیگے یاد رکھیں کہ پیش کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے وہ او کی طرح ہوتی ہے، اس میں ہمارے ہونٹ گول ہوتے ہیں، تو جب ہم پیش کے ساتھ واو ساکن آئے گا کسی بھی حرف کے ساتھ تو ہم نے پھر اس کی آواز کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے، جیسے ہیں دوبارہ سے سنیے اور میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ نون واو پیش نو، قاف واو پیش قو، را واو پیش رو، سین واو پیش سو، تا واو پیش تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو واو مد کی بھی اچھے سے پہچان ہو گئی ہے ماشاءاللہ۔ تو اب ہم یائے مد کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یائے مد کی پہچان کرواؤں گی انشاءاللہ۔ تو ڈیگ کے یہاں پہ دیکھیں یائے مد کی پہچان، یائے مد سے پہلے والے حرف پر زیر ہوگی اور یا ساکن ہوگا اور اس کی آواز کو بھی 2 حرکے کے برابر لمبا کریں گے۔ مزید پہچان کے لیے کہ یائے مد سے پہلے والے حرف پر زیر ہوگی اور اس کے بعد یا آئے گی اور آواز لمبی ہوگی، جیسے کہ دیکھیے کہ الف کے نیچے اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے جب حرکت آتی ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، سا یا ساکن کیا ہے؟ یائے مد ہے، اس کو 2 حرکے کے برابر یعنی 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ حمزہ یا زیر ای، حمزہ یا زیر ای، اس کو جلدی نہیں پڑھنا، ای نہیں پڑھنا، ای ای، جیسے یہاں پر دیکھیں با یا زیر بی، تا یا زیر تی، جیم یا زیر جی، دال یا زیر دی، دیکھیں کہ سب حرفوں کے نیچے زیر آ رہی ہے اور ساتھ یائے ساکن یائے مد ہے۔ را یا زیر ری، یہاں پہ را کی جو ساؤنڈ ہوگی وہ لائٹ ہوگی۔ سین یا زیر سی، اب ہم پڑھیں گے پا یا زیر پی، قاف کی ساؤنڈ ہیوی ہوگی، قاف ٹنگ کے روٹ سے ہوگا۔ قاف یا زیر ٹی، لام یا زیر لی، میم اور نون خشوم ہوتے ہیں، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، ہا یا زیر ہی۔ مزید مشق کریں گے، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، سا یا زیر سی، جیم یا زیر جی، ہا یا زیر ہی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی، زال یا زیر زی، را یا زیر ری، زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی۔ جو حرف ہیوی ہیں ان کو ہیوی ہی پڑھیں گے۔ اوپر ہم نے خا پڑھا تھا حروف مستعلیہ میں سے، اب دوسرا ہے صاد یا زیر سی، داد کو زبان کے حافہ سے یعنی کہ زبان کی کروٹ اوپر داڑو کی جڑ سے لگائیں گے، داد یا زیر دی، تا یا زیر تی، زا یا زیر زی، یہ ہمارے ہیوی حروف تھے۔ عین کو ہم نے مڈل تھروٹ سے ادا کرنا ہے، عین یا زیر ای، جیسے ہا اور عین کے مڈل تھروٹ سے ادا ہوتے ہیں، ہا یا زیر حی، عین یا زیر ای، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف بھی ہیوی ساؤنڈ میں زبان کی جڑ سے ٹنگ کے روٹ سے، قاف یا زیر ٹی، کیف کو بھی ٹنگ کے روٹ سے لیکن اس کو لائٹ ساؤنڈ میں، کیف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، ہا یا زیر ہی۔ یاد رکھیں کہ الف مد سے پہلے والے حرف پر زبر آئے گی اور واو مد سے پہلے والے حرف پر پیش آئے گی اور یائے مد سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آئے گی۔ مشق کو پڑھیں اور یاد رکھیں۔ جی تو حروف مد الف، واو، یا قرآن پاک میں جہاں یہ تینوں حرف اپنی شرطوں کے ساتھ آئیں وہاں آواز کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔
تو آپ سب نے ہمارے چینل پیغام قرآن اسلام کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔